أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم। इसी तरह से दूसरी तिलावत जो है वो अंजील पाक से की जाएगी। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात। अंजील मुक़द्दस में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका तीसरा बाब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयात। कलाम मुक़द्दस में यूँ बयान किया गया है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बरकत बख्शे, आमीन। पहले हकीम साहब ने बनाया। अगर किसी के दिल में कोई मलाल हो ना या गुस्सा हो तो मेहरबानी गेट तो बाहर रखो। नाम दे पहले नहीं छाते हो ठीक है ये गुस्से वाली बात है मैंने ये तो लड़का हो बंदा जो दलील भी जानते। अच्छा टाइम जरा टाइम शुरू टाइम जो साढ़े दोनों की टाइम की पाबंदी ठीक है। 3 मिनट में ना तो कुछ 5 मिनट होने बंदा ये तो एक बंदा टाइम कीपर एक टाइम कीपर है दूसरा स्टाफ आ जो उत्ते भी रखो टाइम लग रहा है उत्ते टाइम आ रहा है ਤੁਸੀਂ मतलब है जिसने 5 मिनट रहने ने ना तो सा मतलब है बंदे एक रखो उन्होंने आपको हाथ खड़ा कर दे ताकि वो अपना मजमून जरा उन्होंने सुमेट ले। ठीक हो कुछ गल ले कोई भी गल नहीं मैंने तो वही पता कर जी टाइम ज़्यादा टाइम कितना हो गया। सबसे पहले मैं दावत दूंगा मोहतरम हकीम उमरान साकिब साहब को
کہ وہ آئیں اور اپنا جو موقف ہے وہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے تو مختصر جو ہے میں ذرا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ سورہ نساء اور سورہ آل عمران میں حضرت مسیح ابن مریم کے تذکرہ میں کلمہ کا لفظ آیا۔ ہمارے مسیحی بھائی جو ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو خدا کا کلمہ ہے وہ مخلوق تو نہیں، تو مسیح جو ہے وہ خدا کا کلمہ ہے، اس وجہ سے حضرت مسیح کا دعویٰ ہے۔ ٹائم آؤٹ کر دو گے، ٹائم چل گیا قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاں تذکرہ کیا ہے حضرت مسیح کے کلمہ ہونے کا، ساتھ ہی اس بات کا جواب بھی دے دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ آل عمران کی 45 ہے۔ حضرت مریم جو ہیں وہ یہ بات سننے کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں اور میں کوئی آوارہ عورت بھی نہیں ہوں، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، پھر میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ فرشتہ اس کو یہ جواب دیتا ہے کہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اذا قضا امرا انما یقول لہ کن فیکون، یہ کلمہ کا جواب دیا گیا ہے کہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، اور وہ بات ہو جاتی ہے۔ یہی خدا کا کلمہ ہے۔ اس کلمے سے، کن سے، ہو جا سے ہر چیز جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، نہ ان کی ماں ہے نہ ان کا باپ ہے۔ حضرت مسیح جو ہیں وہ صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ماں تو ان کی ہے۔ تو کلمہ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، اور کلمہ کن کہہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس کا جو کلمہ ہے کیسا ہے؟ قرآن کریم میں سورہ القمر میں آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ جب وہ کہتا ہے نا کن ہو جا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ کہتا ہے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حضرت مریم کی طرف جس کلمہ کا القاء ہوا تھا وہ کلمہ کن تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ تو یہ میں نے ابھی قرآن کریم سے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ وہ کہتا ہے کن فیکون، تو یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ مسیحی حضرات جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوا، جو خدا کا کلمہ تھا وہی مجسم ہوا۔ یہ خالی دعویٰ ہے، اس کی دلیل نہ قرآن کریم میں ہے نہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی اس ڈیبیٹ میں۔ مسلمان حضرات جو ہیں وہ حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ اور اس کی طرف سے ایک روح مانتے ہیں، خدا کی طرف سے ایک کلمہ، کہ ایک حکم جو اس نے مریم کی طرف جو نا نازل کیا تھا، اور حضرت مسیح اس کلمہ کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی مخلوق ہے۔ مسیح خود کلمہ نہیں ہے بلکہ اس کلمہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخلوق ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر جو ہے وہ 34-35 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من شاہدہ ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدً عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ
لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور بندہ گواہی دیتا ہے کہ وَأَنَّ عِیسیٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو ایک کلمہ تھا جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ، اور بندہ گواہی دیتا ہے کہ جنت جو ہے وہ حق ہے اور جہنم جو ہے وہ حق ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا اپنے عمل کے مطابق۔ اس لیے ہم مسیحی بھائیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس شرک سے باز آ جائیں، کہ حضرت مسیح کو خدا نہ بنائیں، الہ نہ بنائیں۔ حضرت مسیح خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، نہ حضرت مسیح نے کبھی یہ دعویٰ کیا، نہ بائبل آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ تو میں جب اس چرچ کے اندر آیا ہوں تو چرچ کے باہر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کا گھر، خدا کا گھر لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کیوں لکھا ہوا ہے خدا کا گھر؟ خدا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ تو عرش کے اوپر بھی سما نہیں سکتا، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، تو عرش و کارش جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سما نہیں سکتا۔ تو گھر، خدا کو کسی گھر کی ضرورت ہے یا خدا کسی گھر کے اندر رہتا ہے؟ نہیں۔ کیوں کہا گیا کہ یہ خدا کا گھر ہے؟ کیونکہ اس گھر کی نسبت خدا کی طرف سے ہے، اس گھر کی نسبت خدا کی طرف سے ہے۔ یہ گھر بنایا گیا ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے، اس لیے ہم اسے خدا کا گھر کہتے ہیں، ورنہ خدا تو ہے وہ لامحدود ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، آپ بائبل میں دیکھیں کہ بائبل میں 2 سیموئل 6:3 کے اندر ہے خداوند کا صندوق، بڑا خدا کو صندوقوں کی کوئی ضرورت ہے۔ اور زبور 68 15 آیت کے اندر ہے خدا کا پہاڑ، خداوند کا پہاڑ۔ تو اسی طرح خدا کی قربان گاہ، خروج 20:26 کے اندر خدا کی قربان گاہ۔ تو آپ سوچیں کہ خدا کا کوئی گھر ہوتا ہے، یا خدا کا کوئی پہاڑ ہوتا ہے، یا خدا کا کوئی صندوق ہوتا ہے، یا خدا کا کوئی مذبح ہوتا ہے؟ نہیں، ان کی نسبت کی گئی ہے خدا کی طرف، کیونکہ ان کا تعلق خدا سے ہے۔ اس کو کہتے ہیں اضافت۔ تو چونکہ حضرت مسیح ابن مریم جو تھے، یہودی جو تھے، نعوذ باللہ یہودی، میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مسلمان حضرت مسیح کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا سچا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ حضرت مسیح کو اللہ کا پیغمبر نبی نہیں مانتے، بلکہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ مریم کی نعوذ باللہ بدکاری کے نتیجے میں یسوع پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہ جواب دیا ہے کہ وہ تم جھوٹ کہتے ہو، مریم ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کی کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بائبل سے مثالیں دی کہ خدا کا صندوق، خدا کا گھر، خدا کا پہاڑ، اس لیے مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے اللہ کے کلمہ کن کہنے سے ہوئی ہے، اس لیے نسبت جو ہے وہ خدا کی طرف، اس لیے خدا نے ان کو کلمہ کہا، یہ وجہ ہے ان کو کلمہ کہنے کی نسبت ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کلمہ بمعنی حکم ہے تمام لغت عرب میں۔ پادری صاحب میری بات سنیں، تمام لغت عرب، کوئی عربی کی ایک لغت، اس میں سے یہ دکھائیں کہ بائبل میں کلمہ بمعنی حکم، بمعنی سخن یا بمعنی قول کے علاوہ مجھے دکھا دیں۔ کوئی بھی عربی کی لغت ہے آپ نکالیں، کلام، کلمہ اس کا معنی ہے قول، اس کا معنی ہے سخن، اس کا معنی ہے بات۔ کلمہ بمعنی خدا کا اقنوم، دنیا کی کسی لغت میں نہیں، عربی کی کسی لغت میں نہیں، بائبل کے اندر نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کموسل کتاب دیں جی مجھے، کموسل کتاب آپ دیکھیں ذرا، کلمہ یہاں اس کا معنی لکھا ہوا ہے کموسل کتاب کا، یہ جناب کموسل کتاب ہے۔ کلمہ بات، سخن، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، بامانی الفاظ کا مجموعہ۔ تو کلمہ کہتے ہیں اس بات کو جو منہ سے نکلتی ہے۔ تو خدا کے منہ سے کیا نکلا؟ کن، یعنی کہ ہو جا۔
تو جب خدا نے کہا ہو جا تو اس کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے وہ یسوع ہے، یسوع کلمہ نہیں ہے۔ اور کلمہ کو اکنوم یا ذات خدا بنانا دراصل یہ یونانیوں کا فلسفہ ہے۔ یونانیوں کے فلسفے کو چرایا گیا ہے۔ یونانی جو بت پرست تھے، جو ان کا یہ جناب بنایا ہوا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ خدا کا اکنوم ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اگر ہم کہیں تو دعویٰ میرا ہو نہ مانیے۔ کتابیں آپ کی، کموسل کتاب دیں مجھے، اور دوسری کتاب مجھے دیں رسولوں کے نقش قدم پر۔ پادری صاحب یہ میرے حوالے نوٹ کریں اور ان کا انہوں نے جواب دینا ہے مجھے۔ یہ جناب کموسل کتاب ہے، اور کموسل کتاب کا صفحہ نمبر 849 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوس جو ہے یونانی فلسفے کی ایک اصطلاح تھی جسے فیلو اور دوسرے علماء نے رواج دیا۔ یہ یونانی فلسفے کی بات تھی جو چرا کے انجیل میں داخل کر دی گئی۔ یہ دوسری کتاب آپ کی ہے رسولوں کے نقش قدم پر۔ رسولوں کے نقش قدم پر اس میں یہ جناب یہ مسیحی علماء لکھ رہے ہیں، میں نہیں لکھ رہا۔ یونانی فلاسفر کلمہ سے وہ عقل کل سمجھتے تھے جس کی بنا پر ساری کائنات مرتب ہوئی ہے اور بامقصد ہے۔ مسیح کے زمانے میں یونانی مائل یہودیوں نے اس خیال کی مزید تشریح کی اور کہا کہ یہی عقل کل خدا کی حکمت ہے۔ اور جناب آگے چل کے انہوں نے ایک کتاب ہے ایپوکریفا کی، وزڈم آف سالومن، اس کتاب سے یہ اقتباس نقل کیا ہے انہوں نے کہا جی یہ یونان کے فلسفیوں کا اور ایپوکریفا کی حکمت کی کتاب کا سارا تخیل تھا جو یوحنا نے وہاں سے لے کے اسے جناب یسوع کی طرف منسوب کر دیا۔ تو یہ یونانی فلسفہ تھا، اس کا جناب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلمہ جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لہٰذا جس طرح اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایسے ہی فرمایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کی مانند کوئی چیز نہیں، خدا کی مانند کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بات تو ہے قرآن کریم کی، میں اپنے مسیحی بھائیوں کو بائبل میں سے یہ بتاؤں گا کہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، جس کی کوئی مانند ہے وہ خدا نہیں ہے۔ بائبل آپ دیکھیں، یسایہ 40 ہے، 40 یسایہ اور 18 ورس ہے، پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ خروج 8:10 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، خدا کی مانند کوئی نہیں۔ بس دو لفظی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ حق ہیں، اور جو اس کی صفات ہیں جس طرح اللہ نے بیان کی ہے ہم ویسے بیان کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی طویل کرتے ہیں نہ ہم ان کی کوئی وضاحت کرتے ہیں۔ جو خدا نے بیان کر دیا وہ حق ہے، بس اتنا۔ حضرت مسیح پر کلمۃ اللہ کا اطلاق جو ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ آپ عام فطرت کے برعکس صرف اپنی والدہ سے بغیر باپ کے خدا تعالیٰ کے حکم یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ سبب کا اطلاق جو ہے وہ مسبب پر ہوتا ہے۔ سبب کا یہ اصول ہے، ایک عربی کا قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ سبب کا اطلاق جو ہے وہ مسبب پر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کا سبب کلمہ کن ہے، لہٰذا عربی اسلوب کے مطابق جو ہے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اب منطقی سی بات ہے اور اصولی بات ہے کہ مفہوم کے اوپر منطوق غالب ہوتا ہے۔ پادری صاحب یہ میری بات نوٹ کریں، مفہوم کے اوپر منطوق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ یوں سمجھو جو خدا کلمہ کہہ رہا ہے، جس خدا نے یسوع کو کلمہ کہا ہے وہی خدا مسیح کے بارے کہہ رہا ہے کہ جان لو مسیح کی حیثیت کیا ہے۔ سورہ نساء کھولیے،
آیت نمبر 171 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو. ابھی تلاوت کر رہے تھے ہمارے بھائی. اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح ابن مریم جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اور اس کی طرف سے ایک کلمہ تھے جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. چنانچہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا ثالوث ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. دوسرا موقع, جس خدا نے مسیح کو کلمہ کہا ہے وہی خدا جو ہے قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے کہ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. وہی خدا جو یہ کہہ رہا ہے یسوع کو کلمہ, وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ خدا جو ہے وہ واحد ہے اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اور وہی خدا جس نے مسیح کو قرآن میں کلمہ کہا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, کہ وہ لوگ کافر ہو گئے جن لوگوں نے کہا کہ مسیح ہی اللہ ہے, وہ کافر ہو گئے. تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مفہوم کے اوپر منطوق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے. اگر خدا نے قرآن میں کلمہ کہا ہے تو قرآن میں ان کی الوہیت کی نفی بھی قرآن نے بیان کر دی ہے, ان کی بشریت بیان کر دی ہے, ان کی رسالت بیان کر دی ہے. تو لہٰذا یہ بات جو ہے وہ بنتی نہیں. وہی خدا جو مسیح کو کلمہ کہہ رہا ہے وہی خدا کہہ رہا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. وہی خدا کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول تھے جیسے ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں, اور ان کی ماں جو تھی وہ نیک پرہیزگار ولیہ عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے, دونوں حوائج ضروریہ کے محتاج تھے. جو کھاتا ہے جو پیتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو کھائے گا وہ پخانہ بھی کرے گا, جو پیے گا وہ پیشاب بھی کرے گا. تو خدا قدوس ہے, وہ پاک ہے ان باتوں سے. لہٰذا یہ آدھی بات مانتے ہیں, قرآن میں کلمہ آ گیا شور کر دیا, لے جی کلمہ یسوع کلمہ ہے جی, خدا ہو گیا جی, کیوں جی کلمہ لکھا ہوا ہے. تو اسی خدا نے یہ بیان کیا ہے یسوع کے بارے میں. اب روح کی بات ہے کہ روح حضرت آدم کے بارے میں سورہ ہجر کے اندر جو ہے وہ 29 اور 72 کے اندر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنی روح جو ہے وہ ان میں پھونک دوں آدم میں, تو اپنی روح آدم میں پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. تو حضرت آدم میں بھی خدا کی روح ہے, سب میں خدا کی روح ہے. تو آپ پیدائش کی کتاب کھولیں, پیدائش 2 باب کی 7 آیت ہے. خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اب بائبل کہہ رہی ہے کہ آدم میں بھی خدا کی روح ہے. تو پوری بائبل میں یسوع کو روح اللہ نہیں کہا گیا. البتہ بائبل کے اندر آپ خروج 31:3 اور خروج 35:31 کے اندر دیکھیں تو بزلی ایل بن اوری کو روح اللہ کہا گیا ہے, اوری بن ہور کو روح اللہ کہا گیا ہے. تو مگر یہ پادری صاحب روح اللہ بائبل میں لکھا ہے مگر ان کو خدا نہیں مانیں گے کہ یسوع کے بارے میں روح آئے, لفظ روح آئے, حالانکہ روح اللہ کا لفظ قرآن میں بھی نہیں ہے, روح منہ کا لفظ ہے. تو پادری صاحب کہیں جی روح اللہ لکھا ہے لہذا خدا ہے, یعنی خدا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. حالانکہ بائبل میں جن کے بارے میں روح اللہ لکھا ہوا ہے, پھر اگر اس لفظ سے خدا بنانا ہے تو پھر وہ بھی خدا ہوں گے. اب بات کرتے ہیں, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو مشرک ہے نا, جو خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں نا, ان کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں. وہ اپنے دعووں میں لاجواب ہو جاتے ہیں. آپ آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پادری صاحب کیسے جو ہے اپنے دعویٰ میں لاجواب ہوتے ہیں. یہ بائبل یوحنا کی انجیل جہاں لکھا ہوا ہے کہ یسوع جو ہے وہ یسوع سے کو کلمہ بنانے کی جو یہ کوشش کرتے ہیں نا, وہاں آپ دیکھیں تضادات کا مجموعہ ہے. یوحنا کی انجیل کا پہلا باب بات میں تضاد ہے, ہر ایت دوسری ایت کی ضد ہے, اجتماع ضدین کر دیا گیا ہے. یہاں جگہ جگہ آپ کو تضادات نظر آئیں گے. مثال کے طور پہ پادری صاحب جو ہے نا وہ میری بات کا نوٹ کریں. انجیل یوحنا کا پہلا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ان کی کتاب رسولوں کے نقش قدم
صفحہ نمبر 130، رسولوں کے نقش قدم صفحہ نمبر 130۔ اس زمانے کے کافی سے زیادہ فلاسفر جو تھے، اہل فکر کلمہ کو انجان خدا اور مادی اور فانی انسان کے بیچ میں ایک قسم کی درمیانی ہستی سمجھتے تھے۔ یہ مسیحیوں کی کتاب ہے، میری نہیں۔ اس خیال سے تھوڑا آگے بڑھنا مشکل تو نہ تھا کہ کلمہ خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ہے، جس طرح یوحنا 1:14 اور 18 میں موجود ہے۔ یہ رسولوں کے نقش قدم صفحہ نمبر 130۔ یسوع کی پیدائش سے بھی پہلے یہ یونانی فلاسفر جو لوگ تھے، ان کا تخیل تھا، وہ انجیل یوحنا کے مصنف نے چرا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ دروغ گو راہ حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ فلسفہ وہاں سے چرا لیا، اب لکھا تو ایک ایک بات میں تضاد پیدا ہو گیا۔ اب دیکھیے تضادات، پادری صاحب ان باتوں کو نوٹ کریں اور ان کا جواب دینا ہے آپ نے۔ آپ حیران ہوں گے کہ متی، مرکس، لوکا، ان تین انجیلوں کو انجیل متوافقہ کہا جاتا ہے۔ متی، مرکس، لوکا۔ متی کی انجیل میں، مرکس کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں کہیں نہیں لکھا کہ یسوع کلمہ ہے، کہیں نہیں لکھا۔ نہ متی کو خبر ہوئی، نہ مرکس کو خبر ہوئی، نہ لوکا کو خبر ہوئی، نہ خود یسوع مسیح کو خبر ہوئی، نہ ان کے حواریوں کو خبر ہوئی۔ 100 سال بعد 100 عیسوی میں لکھی جانے والی یوحنا کی انجیل کا مصنف نامعلوم مصنف ہے، اس کا آج تک کا جناب اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش جاری ہے۔ 100 عیسوی میں لکھنے والی وہ انجیل، وہ جناب کیا ہے؟ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہ یوحنا کی انجیل میں ہے، پہلی 3 انجیلوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اب انتہائی تناقض ملاحظہ ہو۔ پہلی بات، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام کس کے ساتھ تھا جی؟ خدا کے ساتھ۔ مطلب ابتدا میں ایک خدا تھا، ابتدا میں کلام تھا۔ کلام کس کے ساتھ تھا؟ خدا کے ساتھ۔ مطلب ابتدا میں ایک خدا تھا اور ایک کلام تھا، 2 ہو گئے۔ ایک خدا اس کے ساتھ کون ہے؟ کلام۔ کلام کے ساتھ کون ہے؟ خدا۔ یہ ہو گیا 2۔ ایک ہو گیا کلام، دوسرا ہو گیا خدا۔ تو یہ دوئی آ گئی، یکتائی نہیں رہی، یہ 2 ہو گئے۔ اب آپ تیسرا روح القدس کو بھی پادری صاحب مان لیں۔ تثلیث یہ بیچاریوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب دوئی آپ نے مان لی، ابتدا میں کلام تھا اور ابتدا میں جناب کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، ایک کلام دوسرا خدا، یہ ہو گئی 2، یہ ہو گیا 2۔ تو تثلیثیوں نے کیا جرم کر لیا ہے؟ وہ 2 کے ساتھ روح القدس کو ملا لیتے ہیں، ایک کلمہ، ایک خدا اور تیسرا روح القدس کو۔ تو آپ بھی جناب تثلیثی، آپ اونلی جیزس والے ہیں، جہاں ان کی دلیل آئے گی آپ وہ جناب انکار کر دیں گے۔ بات تو ایک ہی ہے، وہ بھی شرک کر رہے ہیں، آپ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اب جناب تیسرا روح القدس، آگے یہ نیا لطیفہ سنیں۔ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب میں کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ حیرانگی والی بات ہے کہ دنیا میں تھا، وہ دنیا کے اندر موجود ہے اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی۔ کیسا؟ یہ اتنا انتہائی تناقض ہے کہ جب وہ دنیا میں موجود ہے تو اس کے وسیلے سے کیسے دنیا پیدا ہوگی بھائی؟ پھر دنیا تو پہلے موجود ہے، وہ دنیا میں تھا کے الفاظ کو نوٹ کریں، وہ دنیا میں تھا اور اس کے وسیلہ سے دنیا پیدا ہوئی۔ ایسی بھی کوئی تضاد بیانی ہو سکتی ہے؟ اچھا، جب وہ خود دنیا میں تھا تو پھر اس کے وسیلہ سے دنیا کا پیدا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ ایک اندھی عقیدت ہے اور یہ حد درجہ کا مبالغہ ہے۔ ایک سوال یہاں جنم لیتا ہے، دوسرا سوال، ہر چیز کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہ صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، کلمہ کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، ہر چیز کلمہ کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ مطلب پیدا کرنے والا خدا ہے مگر پیدا ہو رہی ہے کلمہ کے وسیلہ سے، اور کلمہ کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ یعنی ہر چیز ان کے مطابق یسوع کے وسیلہ سے پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہاں 2 خدا ہو گئے، ایک خدا جو پیدا کرنے والا ہے، دوسرا وہ جس کے وسیلے سے پیدا کر رہا ہے۔ خالق کون ہے؟ خدا، اور وہ پیدا کر رہا ہے یسوع کے وسیلہ سے۔ بھائی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ یسوع کلمہ ہی خدا ہے، اب جناب یوحنا یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ خدا نے پیدا کی کلمہ کے اس کے وسیلے سے، کلمہ کے وسیلے سے۔ تو 2 ہی بنائی جا رہی ہے، 2 الہ بنائے جا رہے ہیں۔
اگلی بات، یسوع بذات خود کلام ہے، یہ انجیل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، پادری صاحب آنکھیں کھولیں اور نوٹ کریں میرا چیلنج، پوری انجیل میں سے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یسوع بذات خود کلمہ ہے۔ قاموس الکتاب دیں ذرا مجھے، قاموس الکتاب صفحہ نمبر 853۔ لیں جناب، یہ جناب والا قاموس الکتاب ہے، اور قاموس الکتاب کا یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کلمہ انجیل سے، اگرچہ کلمہ جو ہے یسوع نے، یہ یوحنا کلام کو اتنی وسعت دیتا ہے کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کو جس کا تجربہ رسولوں نے خداوند کی زندگی میں کیا اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ یہاں صاف طور پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یسوع بذات خود کلام ہیں، یہاں صاف طور پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یسوع بذات خود کلام ہیں۔ جب بائبل سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ یسوع کلام ہیں تو یہ سارے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جو کلام ہے وہ یسوع ہے، نہ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، قاموس الکتاب صفحہ نمبر 853 کے اندر کلام کو ایک فعال تشخص دینا، یہ یوحنا رسول کا اپنا خیال ہے، نہ خدا کا کلام ہے، نہ یسوع کا دعویٰ ہے، نہ حواریوں کو علم ہے۔ یہ کلام کو فعال تشخص دینا یوحنا کا اپنا خیال ہے۔ تو یہ ایک نامعلوم انجیل کا مصنف ایک ذاتی خیال اپنا بنا کے ایک عقیدہ بنا رہا ہے، تو اس عقیدے کو ہم جناب کیا کریں؟ اور مسیحی بھائیوں، یہ بائبل جو ہے وہ آپ کی کتابیں بتا رہی ہیں کہ یونانی فلسفیوں، فیلو، استوئکی اور فلسفیوں کی تعلیم، ان سب کو چرا کے یوحنا کی انجیل کے مصنف نے یسوع کو خدا بنانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ یسوع میرا کلمہ ہے، نہ یسوع نے کہا کہ میں کلمہ ہوں، اور یہ جناب فلسفہ چرا کے یہ بنایا گیا۔ ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ ہر چیز کا خالق خدا ہے، یہ بات اچھا سوری اچھا یہ بات جو ہے نا کہ یسوع کلمہ ہے اور کلمہ خدا ہے، یہ بہت بعد جب اہل توحید مسیحیوں کے خلاف یسوع کو خدا بنانے کی کوشش کی گئی، یہ تب ایجاد کی گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ جو متی کی انجیل ہے جو 60 عیسوی میں لکھی گئی، جو لوکا کی انجیل ہے یا مرکز کی انجیل جو ہے وہ اس سے پہلے لکھی گئی، یا لوکا کی اس وقت تک یہ کوئی بات نہیں تھی کہ یسوع کلمہ ہے اور کلمہ خدا ہے۔ 100 عیسوی میں جا کے جو یوحنا کی انجیل لکھی جا رہی ہے تو پھر جناب یہ انہوں نے یونانیوں کے اس فلسفہ سے چوری کر کے یہ یسوع کو کلمہ بنا دی۔ اچھا، آیت نمبر 1 میں ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اب سنیں کہ اب جناب پادری صاحب نے کہنا ہے کہ یسوع خدا کا کلام ہے، اور کلام کیا ہے؟ خدا، لہٰذا یسوع ہی خدا ہے۔ یہ ہے نا ان کا دعویٰ۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے، ذرا توجہ سے سنیں دوسرا حوالہ۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدا کو ابھی یوحنا نے کیا بتایا کہ کلمہ ہی خدا ہے۔ اب یوحنا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زید تضاد دروگو رہا افزا نباشد۔ اب یوحنا کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ ہم نے پوچھا یہ اکلوتا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگے یسوع مسیح۔ کس کا بیٹا ہے؟ کہنے لگے خدا کے۔ تو ابھی تو یہ کہہ رہے تھے یسوع ہی خدا ہے، اب کہہ رہے ہیں اسی انجیل میں، اسی باب میں وہی، اب باپ کو چھوڑا، بھول گئے پہلی بات کو کہ یسوع ہی خدا تھا، اب کہنے لگے یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ خود ہی باپ خود ہی بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ حماقت نہیں تو کیا ہے؟ یہ کچھ جنون ہے، یہ دیوانگی ہے۔ ابھی بتایا کہ کلمہ ہی خدا ہے، ابھی انہوں نے بتایا کہ کلمہ بیٹا ہے خدا کا، تو یہ دو ہو گئے پادری صاحب۔ ابھی آپ دیکھیں نا یہاں یونانی لفظ، یونانی انجیل یونانی کی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، یہ وہاں جی ٹھیک بولے نا آپ، مجھے ویسے ہی بتا دیں۔ وہاں مونوگنیز لکھا ہوا ہے، مونوگنیز۔ مونوگنیز کا مطلب ہوتا ہے، اب بائبل میں کئی جگہ پہ مونوگنیز، جس کا اکلوتا بیٹا ہو نا، ایک ہی اولاد ہو، صرف ایک، ماں اور باپ سے پیدا ہو۔ گنیز یہ کہتے ہیں اس کو، جو ہوتا ہے نا نطفہ،
मोनोगनीज, या यूनानी में मोनोगनीज का लफ्ज़ है नुतफ़ा। अब यूहन्ना कह रहे हैं कि यस्सु खुदा के नुतफ़ा से पैदा हुआ है, यस्सु खुदा का मोनोगनीज है। पहले वो कह रहे थे खुद खुदा है, अब कह रहे हैं यस्सु खुदा का मोनोगनीज है। किस बात को माने? ये क्या उनका जुनून नहीं? क्या है? पहले कहा कि यस्सु खुद खुदा है, अब कह रहे हैं कि यस्सु मोनोगनीज है। अब जब हम मोनोगनीज को, ठीक है 5 मिनट इजाफी है मेरे भी, 35 हुए ना, 30 हुए ना, 35 पे। अच्छा, जब हमने इस मोनोगनीज को जब आप देखेंगे ना अबरानी ज़बान के अंदर, तो अबरानी ज़बान में मोनोगनीज का मानी है यालिद, यानी कि जो अपने बाप की औलाद है, जो नुतफ़े से पैदा हुआ है, यालिद है जो, ये अबरानी ज़बान। कुरान करीम ने इसी बात की तरदीद की है। कुरान कहता है लम यलिद व लम यूलद। तो अगर आप अंग्रेज़ी की ज़ुबान देखेंगे, बाइबल देखेंगे, तो वहाँ लिखा है बी गाटन सन। तो जनाब पहले कह रहे थे कि यस्सु खुद ही खुदा है, अब कह रहे हैं कि यस्सु खुदा का बेटा है। तो पादरी साहब हम किस बात को माने? अगर यस्सु खुद खुदा है या खुदा का बेटा है, दो बातें होगी, हम किस बात को माने? अगली बात, मेरी ये बात आप नोट करें और इसका जवाब आपने देना है कि यूहन्ना इब्तदा में कह रहे हैं इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। पादरी साहब का ताल्लुक जो है ना वो है ओनली जीसस से। पादरी साहब ने अब लुटियाँ डालनी शुरू कर दी कि देखो जी कलमा यस्सु कलमा है लिहाजा खुदा हो गया। अब मैं यूहन्ना की एक और बात आपको बताता हूँ, नोट करें मेरी ये बात, यही बात भी यूहन्ना ही कह रहे हैं। वो ये यूहन्ना का पहला खत है, पहले खत का बाब 5 है, 5 बाब की आयत 7 है। आसमान पर बाप बेटा और रूहुल कुदस और ये तीनों एक हैं, एक बाप, दूसरा बेटा, तीसरा रूहुल कुदस। मान लो तसलीस का आधा रट्टा पाए आज, लाओ तसलीस पर ईमान। वही यूहन्ना कह रहे हैं, जिस यूहन्ना ने यस्सु को कलमा कहा है, वही यूहन्ना कह रहा है कि आसमान पर 3 हैं, एक बाप है, एक बेटा है, एक रूहुल कुदस है। लो तसलीस भी साबित हो गई। जिस तरह का कुफर वो कर रहे हैं उस तरह का कुफर आप कर रहे हैं, जिस तरह का शिरक तसलीसिये कर रहे हैं उस तरह का शिरक, उससे बड़ा शिरक जो है वो आप ओनली जीसस वाले कर रहे हैं कि वो आप ही कह रहे हैं कि यस्सु ही खुदा है। तो वो बेचारे कहते हैं कि तीनों मिलके खुदा बेटा रूहुल कुदस, ये तीनों मिलके एक खुदा है। तो ये बात भी यूहन्ना की है, दोनों बातें यूहन्ना की हैं। एक बात पे ईमान लाते हो, दूसरी बात को छोड़ते हो, क्यों भाई? ये भी यूहन्ना ने कहा है, अब रूहुल कुदस को भी आपको खुदा मानना चाहिए। अच्छा, जब खुदा को बाप मान लिया, ये यूहन्ना कह रहे हैं खुदा बाप है, तो फिर कैथोलिक वाले भी बेचारे सच्चे हैं जो कहते हैं कि मरियम जो है वो रूहुल कुदस की दुल्हन है, मरियम जो है आसमानी मलका है, आसमानी दुल्हन है। ये फिर आप इनको बेचारों को भी मान लें, ये भी बाइबल से साबित हो रहा है। फिर हम क्या करें? मतलब फिर खुदा की बीवी भी मान लें और उसको आसमानी दुल्हन भी मान लें, और ये सारी अगर यूहन्ना की एक बात माननी है तो दूसरी किस बात पे आप जो है ना वो रद्द कर रहे हैं? अच्छा, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। मेरी बात सुने भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है भाई? था, थे, थी, कौन सा है? शाबाश। ये जनाब पास्ट इंडेफिनेट है, था, थे, थी। ये माजी की बात है कि इब्तदा में कलाम था, अब नहीं कलाम, कि यस्सु कलाम नहीं। ये बात हो रही है पास्ट इंडेफिनेट की, माजी की बात है कि माजी में कलाम था और कलाम के नतीजे में जो पैदा हुआ वो यस्सु है, वो यस्सु मखलूक है। लिहाजा इब्तदा में कलाम था, खुदा ने कलाम किया। क्या कलाम किया? कि पैदा हो जा, यस्सु पैदा हो जा, कलाम किया, कुन कहा, कुन फयकून। अब बाइबल की किताब पैदाइश पढ़े, पहली किताब में वहाँ लिखा है कि खुदा कहता है हो जा तो हो जा। उसने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, कायनात की हर चीज़ को पैदा किया। ये बाइबल कहती है खुदा ने कहा हो जा और वो हो गया। तो यस्सु मसीह जो है वो खुद कलमा नहीं है, कलमा के नतीजे में पैदा होने वाली मखलूक हैं। पूरी बाइबल में से, पूरी दुनिया मसीहत में से ये मेरा चैलेंज है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा, ना खुदा ने कहा कि यस्सु जो है वो कलमा है, ना यस्सु ने कहा कि मैं खुदा का कलमा हूँ, ना यस्सु के हवारियों ने ये तलीम दी। ये यूनानियों का फ़लसफ़ा चुराया गया है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। आइंदा मैं इंशाअल्लाह साबित करूँगा कि
خود بائبل کے اندر جو ہے وہ توحید کی تعلیم دی گئی ہے اور بائبل میں یسوع کی الوہیت کی نفی موجود ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے محترم حکیم عمران ثاقب صاحب۔ ابھی میں دعوت دوں گا پادری ڈاکٹر یوسف بٹی صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ اپنا موقف بیان کریں۔ پادری یوسف بٹی صاحب۔ مسیح یسوع کے پاک جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ حکیم صاحب نے دعویٰ پیش کیا کیونکہ پہلے انہوں نے شرط رکھ دیا کہ اس میں ربٹل نہیں ہوئے گا، تو یہ قرآن مجید بھائی ادھر بیٹھنا ہے، ادھر اتنے جا کے بیٹھ اتنے بہو ٹیبل اتنے لایا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، یہ میرے ٹائم میں نہیں ہے، نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بھائی ٹائم کی بات نہیں، میں ابھی ٹائم میرا نہیں شروع ہوا، یہ میں صرف آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل ہمارے لیے حجت ہے، ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے ہمارے لیے حجت نہیں ہے، قرآن مجید آپ کے لیے حجت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، جو قرآن میں لکھا ہے وہ ماننا پڑے گا۔ ہاں جی، تو ابھی ٹائم نہیں شروع، ابھی میں بیان نہیں شروع کیا۔ بھائی میں بات کر رہا ہوں، تمہاری بات میں کسی نے کوئی بات کی ہے، کوئی بولا ہے؟ اب مجھے بات کرنے دے۔ نہیں ٹائم جاری نہیں ہے، ٹائم جاری جاؤ تب ہوگا جب میں اب اپنا بیان شروع کروں گا۔ یہ ٹائم نہیں ہے میرا، یہ ٹائم نہیں ہے، ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں، بس سن لو نا، ایک منٹ صبر نہیں کر سکتے؟ میں وضاحت نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہی ہوں قرآن مجید آپ کے لیے حجت ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو بیان کریں، ترجمہ کریں، تفسیر کریں، اس کا ثواب ملے گا۔ اگر غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط تفسیر کریں ہیں، بجائے ثواب کے آپ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اب آپ کا یہ اب بیان شروع ہوا ہے میرا۔ دعویٰ ہے کلمۃ اللہ و روح اللہ۔ یوحنا کی انجیل میں جو بیان لکھا گیا ہے، جس پر بڑا زور لگایا ہے، ابھی ربٹل کا ٹائم نہیں تو میں آپ کو ربٹل دیتا۔ جو یونانی زبان میں، جس زبان میں انجیل لکھی گئی ہے، اس میں یہ جو اردو میں جو ابتدا میں کلام تھا، تو یہ یونانی زبان میں یہ جو لکھا ہے ان آرچی این لوگس کائیو لوگس ان پراسٹون تھیان کائی تھیاس ان لوگس آؤٹو ان این آرچی پراسٹون تھیان۔ یہ یونانی زبان کا متن ہے، اور یہ جو بائبل جس آپ کر رہے ہیں وہ ترجمہ ہے۔ ٹرانسلیشن جو ہوتی ہے وہ اس کے پورے مفہوم کو بیان نہیں کر سکتی۔ تھیان مین ان سین گاڈ، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ ذی لم یرا احد، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تھیان نادیدنی ہے، نادیدنی خدا۔ اب جو کلام کی یوحنا بات کر رہا ہے، یہ تو آپ نے یوحنا اس کا کوئی مصنف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اب جب آپ سے حوالے پوچھیں گے، حوالے نہیں دے سکیں گے، پھر آپ شرمندہ ہوں گے۔ تو کیوں ایسی بات کرتے ہیں جس کا آپ کے پاس حوالہ ہی نہیں ہے؟ اب تھیاس جو آتا ہے نا، کلام جس کی بات ہو رہی ہے کلام کی، وہ تھیاس ہے، اس کے ساتھ ٹون نہیں ہے، تھیان کے ساتھ ٹون ہے۔ اب تھیاس کیا ہے؟ کلام مجسم ہوا، کلام مجسم ہوا، کلام نے جسم اختیار کیا ہے۔ اور وہ کلام کون سا ہے؟ جو بات یوحنا نے کی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کیونکہ ساری کائنات جو ہے وہ کلمہ کن سے تخلیق ہوئی ہے۔ تو جو بات قرآن مجید نے بیان کی ہے، یہ غور کر لیں، نوٹ کر لیں۔ اگر میرا حوالہ غلط ہو جائے تو میں اس کی معافی مانگوں گا، اگر میرا حوالہ غلط ہو جائے۔
یہ کلام اور متکلم کی بات ہے کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا جو میں بول رہا ہوں یہ میرے اندر تھا، اب میں بول رہا ہوں یہ باہر آ رہا ہے۔ خدا نے کلمہ کن سے ساری چیز کو خلق کیا ہے۔ کلمہ کن خدا کا ازلی کلمہ ہے جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود میں وَهُوَ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یوم یقول کن، جس دن اس نے کہا فَیَکُون، ہو گیا بالقول الحق۔ یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ کلمہ کن کے ساتھ ساری چیز جو ہے وہ مارد وجود میں آئی ہے۔ تو کلمہ کن جو ہے یہ خدا کا ازلی کلمہ ہے، اسی کی بات یوحنا کر رہا ہے۔ یہی کلام جیسے اس نے کہا کن، ہو جا، ہو گیا، وہی کلام جو ہے مجسم ہوا۔ یہ بائبل ہمارے لیے حجت ہے۔ اب آ جاتے ہیں قرآن مجید میں، یہ آپ کے لیے حجت ہے۔ آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی جھوٹی تعویل کرنا، جھوٹا ترجمہ کرنا ثواب نہیں عذاب ہے۔ اب یہاں لکھا ہے جب خدا حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی بشارت دیتا ہے تو یہاں لکھا ہے حضرت یحییٰ کے بارے میں مصدقاً بکلمات من اللہ، وہ میرے کلام کی، میرے کلمے کی تصدیق کرے گا۔ کون؟ حضرت یحییٰ، اس نے تصدیق کی۔ اب کوئی آدمی جو دیانتدار ہے یہاں آپ سے ادھر آ جائے، آپ بیٹا آ جائیں ادھر، آپ آ جائیں نا، یہ قرآن مجید ہے، آمین۔ یہ کیا لکھا ہے بول دیں ذرا۔ کلمۃ اللہ، یہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ میں نے لکھا ہے، یہ لکھا ہے بھائی دیکھو، کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے۔ کوئی آدمی آ کے دیکھ لے، یہ جب قرآن کی بات نہیں مانتے تو بجائے ثواب کے یہ عذاب کے کیوں مطلب مستحق ہیں؟ مصدقاً بکلمات، میری بات میں بات نہیں کرنی، جب ریبٹل کا ٹائم آئے گا تو پھر بات کرنی ہے۔ اگر میرا حوالہ ہو تو میں اس کی معافی مانگوں گا، میں بات نہیں کرنی نا آپ نے، سنو نا بات، جواب نہیں دینا آپ نے سننا نہیں۔ جب میں خاموش رہا ہوں تو آپ خاموش رہیں۔ اب یہ قرآن مجید نے لکھا ہے کہ کلمت اللہ حضرت مسیح کا لقب ہے، میں نے نہیں لکھا، قرآن مجید نے لکھا ہے۔ اور آگے اسی کے لیے، اسی میں یہ سورت آل عمران میں اسی کے آگے ہی خدا جو ہے وہ حضرت مریم صدیقہ کو جب پیغام دیتا ہے تو وہاں پر بھی یہی لکھا ہے کہ وہ فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں، لِبَشِّرَكَ بِكَلِمَاتٍ، خدا تجھے اپنے کلام کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اس بات کو غور سے کر لیں، نوٹ کر لیں، اور میرا چیلنج ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ مریم، نام بھائی جسم کا ہوتا ہے یا لفظ کا ہوتا ہے؟ جسم کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس جسم کا نام مسیح ہے جو کلمت اللہ ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرت، کس وجہ سے ہے؟ وہ کلمے کی وجہ سے ہے، وہ خدا کا کلمہ کن ہے جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود میں آئی ہے۔ یہی کلمہ جب خدا نے کہا کن، ہو جا، فیکون، یہی یا نہ کہتا یہی کلام مجسم ہوا۔ اور اسی کلام کی جو مریم صدیقہ کو دی ہے لِبَشِّرَكَ بِكَلِمَاتٍ، خدا اپنے کلام کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ مریم۔ میں جو بول رہا ہوں اس کا نام نہیں ہے، نام ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے۔ نام جب بتایا ہے اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم تو وہ کلام مجسم ہوا تو اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ جو مجسم ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے۔ آپ کا حکیم عمران صاحب ہے، تو یہ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ نام آپ کا تھا؟ نہیں تھا، یہ نام اس وقت رکھا ہے جب آپ پیدا ہوئے۔ جب مسیح پیدا ہوا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم رکھا گیا ہے، یہ جسم ہے۔ اب آ جائیے، شاید آپ گرامر سے واقف ہیں، پانی بھیج دے آج ہم نے۔
اب غور سے سنیے حکیم صاحب، یہ نوٹ کر لیں، عربی، عبرانی اور یونانی زبان میں، اردو میں کلام ہی ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ کلام تکوینی ہے یا یہ کلام لفظی ہے۔ عربی میں، عبرانی میں اور یونانی میں اس کی تخصیص ہے۔ اب عربی کی بات پہلے میں کر دیتا ہوں۔ عربی میں جو خدا نے انبیاء کے ساتھ کلام کیا تھا اس کے لیے لفظ نزلہ آتا ہے، پورے قرآن میں دکھا دے۔ لفظ جو نبیوں کی معرفت خدا نے کیا وہ لفظ ہے نزلہ، لیکن جو مریم کے ساتھ ہے اس کے لیے القاہا۔ سورۃ نساء سے 171 آیت ہے، وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ، اس کے لیے نزلہ نہیں ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب اس کو تو ماننا پڑے گا۔ یہ اگر یہ وہی کلام ہوتا جو خدا نبیوں کی معرفت کرتا ہے تو پھر نزلہ آتا، پھر القاہ نہ آتا۔ اسی طرح عبرانی زبان میں جو نبیوں کی معرفت اس نے کلام کیا اس کے لیے لفظ امر ہے، اور جو مسیح کے لیے ہے وہ لفظ دبر ہے۔ اسی طرح یونانی زبان میں جو نبیوں کی معرفت، جس طرح عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس نے اگلے زمانہ میں نبیوں کی معرفت حصہ بے حصہ کلام کیا، اور اخیر زمانے میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور بیٹے کی معرفت جو کلام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک جسم ہے جس کا نام مسیح ہے۔ اب یہ یونانی زبان میں جو لفظ نبیوں کی معرفت کیا ہے اس کے لیے لفظ رحمہ ہے، اور جو مسیح کے لیے آیا ہے یہ یونانی کا آپ بڑا کر رہے ہیں نا، اس کے لیے لوگس ہے۔ ابھی جو آپ نے دعویٰ دیا اس کا حوالہ بھی ہم آپ سے مانگیں گے جو آپ نہیں دے سکیں گے۔ تو نبیوں کی معرفت جو کلام ہوا ہے وہ نزلہ ہے، پورے قرآن میں دکھا دیں کہ جو نبیوں کی معرفت کلام ہوا اس کے لیے القاء آیا ہے یا نزلہ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرُ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اپنے کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اب یوحنا نے اس کی تخصیص کر دی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا رائٹر کا ہی نہیں پتا، ہاں جی۔ اب اس نے تخصیص کر دیا، یوحنا پہلا باب، اس نے کہا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت، نوٹ کر لیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جس کی اس نے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں جو ہے تعارف کروایا گیا ہے، اس نے یہ کہا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا۔ اگر بات یہاں تک ہوتی تو ہم کہتے وہی کلام ہے جو نبیوں پر نازل ہوا تھا۔ آگے سنیے اس نے کیا کہا، جسے ہم نے سنا اور جسے ہم نے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا۔ یہ جسم کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ نزلہ نہیں ہے، یہ القاء ہے۔ جس القاء نے جسم اختیار کیا ہے جس کا نام مسیح ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وہ عزت و آبرو والا ہے۔ تمہاری ان کی توہین کرنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوتی، ہاں وہ کہاں ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ آپ کی توہین کرنے سے ان کی عزت کم نہیں ہوگی، وہ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں۔ قرآن مجید احادیث کہہ رہی ہیں وہ پھر آئے گا اور کیا کرے گا؟ ابلیس کو، دجال کو مارے گا۔ اب یہ بات ہے، اب یوحنا کہتا ہے جسے ہم نے دیکھا۔ یہ جو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے وہ آگے جسم ہے جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں، لفظ کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں جو بول رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، میرے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ جسے ہم نے دیکھا، غور سے دیکھا اور آگے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ کس چیز کی بات ہے؟ یہ اس لفظی کلام کی بات نہیں ہے جو نبیوں کی معرفت اس نے کیا، یہ اس کلام کی بات ہے جو کلام مجسم ہوا، جس کا نام مسیح ہے، اور اس کو یوحنا کہتا ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوا۔ یہ چھوا جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، کسی جسم کو چھونے سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، یہ جسے ہم نے چھوا۔ اب جو کلمہ ہے، جس طرح میں نے بتایا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلام لفظی جو انبیاء کی معرفت ہوا، اس کے لیے لفظ نزلہ آتا ہے۔ آپ القاء دکھا دیں
کہ جو نبیوں کی معرفت ہوا کلام اس کے لیے القا آیا ہے۔ اب میں نے قرآن سے دکھا دیا ہے کہ کلمت اللہ، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ قرآن مجید کی تکذیب کر رہے ہیں، اور تکذیب کرنے والا کیا ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے یہاں، میں نے نہیں لکھا۔ اب جو بات ہے کلمے کی، جس طرح میں نے بتایا دو قسمیں ہیں، ایک ہے کلام لفظی اور ایک ہے کلام تکوینی۔ وہ تکوینی کلام کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ کلام تکوینی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھئے، سورۃ مریم میں آتا ہے ذَلِكَ عِیسیٰ بن مریم وَقَوْلُ الْحَقِّ، ذَلِكَ عِیسیٰ بن مریم وہ قول الحق جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود آئی ہے، وہ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، میں نہیں سے کہہ رہا۔ یہ کلمہ جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جس کی آپ تکذیب کر رہے ہیں نا، قرآن مجید اس کی تکذیب نہیں کر رہا، احادیث اس کی تکذیب نہیں کر رہی، احادیث بیان کر رہی ہیں کہ وہ کلمت اللہ ہے۔ یہ کلمت اللہ جو ہے یہ گرامر کی روح سے نوٹ کر لیں، میرا چیلنج ہے، گرامر کی روح سے یہ مجاز مرسل ہے۔ کلمت اللہ یہ قرآن مجید نے ثابت کر دیا، یہ میں نے ثابت کر دیا، قرآن مجید سے پڑھا دیا، میں نے پڑھا بھی نہیں، ان سے پڑھوایا ہے کہ کلمت اللہ حضرت مسیح کا لقب ہے۔ اب یہ کلمت اللہ گرامر کی روح سے مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل وہ ہوتا ہے کہ اس میں جیسی صفت وہ بیان کی گئی ہے کسی اور میں وہ صفت ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کلمت اللہ مجاز مرسل ہے، یہ صرف حضرت عیسیٰ کا ہی لقب ہے، جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے، اور یہ صفت صرف ان سے منسوب ہے۔ کلیم اللہ یہ صفت حضرت موسیٰ کی ہے، یہ مجاز مرسل ہے، یہ صفت انہی کے ساتھ منسوب ہے، کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے۔ اور یہ مجاز مرسل جیسا آپ کہیں گے رسول اللہ، یہ قرآن مجید کر رہا ہے 333 رسول ہیں۔ مجاز مرسل کوئی چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے عالم اسلام کو کہ کوئی مائی کا لال اس کو رد کر دے کہ وہ مجاز مرسل نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل اس کا بھی چیلنج ہے، ابھی تک عالم اسلام میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو میری اس دلیل کو رد کر دے۔ کلمت اللہ گرامر کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی میں یہ نوٹ کر لیں، اور میرا چیلنج ہے، اگر قبول کرنا ہے تو کر لو، میرا چیلنج ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ کوئی مائی کا لال کہے مرکب اضافی نہیں۔ مرکب اضافی میں جو صفات مضاف کی ہوتی ہیں وہی صفات مضاف علیہ کی ہوتی ہیں، جیسے خاتم من ذہب، سونے کی انگوٹھی، جیڑی سونے دی انگوٹھی ہوگی جس پاس سونا ہوئے گا اسے پائی انگوٹھی بکے گی۔ جو کیفیت سونے کی ہوگی، جو قیمت سونے کی ہوگی وہی اس کی انگوٹھی کی ہوگی۔ اور مجسمہ سنگ یہ مرکبے، میری بات میں نہیں کرنی نا، نہیں کرنی بات کتھے نہیں، ٹافی نہیں ہے، میری بات میں نہیں کرنی نا، بس خاموش بیٹھے لکھیں آپ اور بٹوال میں بیان کریں، یہ آپ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے چیلنج کا جواب دے دیں، آپ ربٹوں میں کہیں یہ مرکب اضافی نہیں ہے تو میرا چیلنج ہے، صرف آپ کو نہیں عالم اسلام کو چیلنج ہے کہ میری اس دلیل کو رد کر دے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے۔ سونے کی انگوٹھی جو ریٹ سونے کا ہوگا وہی اس کی انگوٹھی کا ہوگا۔ مجسمہ سنگ، پتھر کا مجسمہ، جو صفتیں پتھر کی ہوں گی وہی اس کے مجسمے کی ہوں گی، چاہے جس کا بھی مرضی ہو، چاہے مریم کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مضاف اور مضاف علیہ دونوں برابر، کیفیت اور ماہیت دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال یہ رد کر دے میری اس دلیل کو کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، کوئی رد کر دے کہ یہ مجاز مرسل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کلمت اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہونے کے ناطے، جس طرح یوحنا نے کہا ہے کل شیء بہ کان،
سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں۔ مسیح کے جو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں نا، خدا مانتے ہیں جی، خدا خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ خدا، اور مسیح ہے علت محدثہ۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق، اس کے وسیلہ سے وہ علت محدثہ ہے۔ اور علت محدثہ جس طرح میرے آپ عقیدے کو بھی جانتے ہیں، آپ تثلیثیوں کے عقیدے کو تھوپ رہے ہیں، میرے عقیدے کو جانتے نہیں ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل یہ نوٹ کر لیں، یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 10ویں آیت، یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح خدا کہتے ہیں باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے۔ باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے، یعنی یہ میرے کام جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ باپ کے۔ وقت ضائع کرنا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، بس میرا وقت نہ ضائع کریں۔ یہ نکالیں یوحنا کی انجیل 14ویں باب کے 10ویں، جلدی سے نکالیں، یہ نکال سکتا دے یہاں پہ مجھے۔ اور پھر آگے لکھا ہے یہ تعلیم میری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ یسوع کب کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں؟ یسوع نے کب کہا؟ یہ کیوں ہم پر یہ تھوپ رہے ہیں؟ کیوں یہ غلط عقیدہ ہم پر زبردستی تھوپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اقلیت میں ہیں، تو اقلیت میں تو آپ کی ہر بات ہم مانتے جائیں گے۔ اب یسوع نے کہا باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے۔ آئیے جی پڑھیے ذرا جلدی ذرا۔ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ ہاں، یہ باتیں میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، ہاں جی، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ ہاں جی۔ اب آئیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں اسی بات کو، ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران اور سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح کے معجزات لکھے ہوئے ہیں۔ معجزات پڑھ کے دکھاؤں یا ٹائم زیادہ ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں سورۃ مائدہ میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران میں بھی ہیں۔ اور سورۃ مائدہ میں بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پرندوں کی شکلیں بناتے ہیں، اور ان کو وہی لفظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے فن فخ، وہی لفظ ہے فن فخ ان کے لیے بھی آیا ہے۔ لیکن آگے کیا ہے؟ بے اذنی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ روح القدس وہ کلمت اللہ ہے، بے اذنی ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، جنم کے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ بے اذنی۔ وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے، بے اذنی۔ آگے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے اذنی۔ اور یہ بھی کہتا ہے، حضرت مسیح نے کہا کہ آج تم نے یہ کھایا ہے اور اتنا کھانا رکھ کے آئے ہو، پڑھ دوں؟ ہاں، تو یہ آپ کے لکھا ہوا ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ میرا وقت نہ ضائع کریں، یہ آپ جانتے ہیں۔ آگے بے اذنی لکھا ہوا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اوہ ہوئے پڑھ دیو بے اذن اللہ۔ وہ ایک جگہ بے اذن بے اذن اللہ، ایک جگہ بے اذنی لکھا ہوا ہے، ایک جگہ بے اذن اللہ لکھا۔ نو وقت نہ ضائع کرو، یہ آپ کو معلوم ہے، میں دکھا دوں گا، یہ قرآن مجید میرے پاس موجود ہے۔ میرے کنوں نہ گوڈا لا ہڑو، یہ رونا نہ ڈالیں میری بات میں، خبردار اگر کسی نے بات کی ہے۔ یہ بھائی یہ میرا کرائم نوٹ کریں، یہ میرا وقت نہ جان بوجھ کے ضائع کر رہے ہو۔ کیوں آپ بولتے ہیں؟ آپ لکھیں نا، جو میں دلیل لکھی ہے اس کی ریبٹل میں آپ جواب دیں۔ یہاں یہ آل عمران 49 آیت میں جو ہے یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اور آگے جو المائدہ 110 میں ہے وہ بے اذنی ہے، یعنی وہی اللہ کی بات ہی ہو رہی ہے۔ تو اب ہم نے جو یہ میرا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے پڑھ دیا نا، باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی کلمے کی، اور جس طرح میں نے بتایا کہ کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کلمہ جو ہے وہ جو نبیوں کی معرفت ہوا ہے وہ اس کے لیے لفظ نزلہ ہے، اور جو مسیح کے لیے آیا ہے وہ وَكَلِمَاتُهُ، یہ سورۃ النساء میں ہے، سورۃ النساء کی 171 آیت ہے، اگر نہیں ہے تو بتاؤ۔
کہ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ یہاں نزلہ نہیں ہے. کیوں نزلہ نہیں ہے؟ کہ وہ جو نبیوں کی معرفت کلام ہوا ہے وہ نہیں ہے. یہ وہ کلام ہے جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود میں آئی ہے. ہاں جی ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ اسی پہ نہ لگ گیا ہے سارا ٹائم. ہاں جی او خدا دے بندو خواہ کرو. ایسے 15 منٹ بھی نہیں لگے تو میرے 5 منٹ رہ گئے ہیں. حکیم صاحب یہ میں نے قرآن مجید سے بتایا ہے آپ کو. یہ آیات ہے قرآن مجید سے. قرآن مجید کو پڑھیں, صحیح ترجمہ کریں, تفسیر کریں, آپ کو ثواب ملے گا. اگر غلط تعویل کریں گے, غلط ترجمہ کریں گے, عذاب ملے گا. اب اس کو بات کو نہیں سمجھتے. اب جو کلمت اللہ ہے یہ آپ نے قرآن مجید میں دیکھ لیا ہے. اب اگر اس پر کوئی ریبٹل کرنا ہے تو آپ قرآن مجید کی تکذیب کریں گے, میری نہیں کریں گے. کلمت اللہ قرآن میں یہ بیٹا پڑھ کے گیا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کلمت اللہ احادیث میں لکھا ہوا ہے. اب آ جاتے ہیں روح اللہ کی بات آ جاتی ہے. روح اللہ کی بات آ جاتی ہے. اب دیکھیے خدا نے جو جبرائیل کو بھیجا ہے کہ جا کے یہ پیغام دے. اب جبرائیل جو ہے وہ قاصد ہوتا ہے, وہ نہ اپنی طرف سے کچھ بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے. اگر وہ خدا کی کہی ہوئی بات میں کچھ گھٹائے یا کچھ کم کرے وہ صادق الامین نہیں ہو سکتا, وہ کاذب ہوتا ہے. جبرائیل نے آ کے کیا کہا ہے؟ مسیح خداوند کو کہا ہے روح اللہ, روحن منہ میری طرف سے. اور سورۃ النساء سے 71 آیت میں آؤں نا, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, یہ تو آپ نے پڑھ لیا. آگے کیا ہے؟ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اب دکھائیے قرآن مجید جی مجھے. آ جائیں جی, آپ دیکھیں یہ روح اللہ لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا, میں نے لکھا ہے یا قرآن میں لکھا ہوا ہے. آ جائیں آپ دیکھیں آ کے یہ روح اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. جی بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. وقت یہ لکھا ہوا ہے, یہ پڑھیے آپ کیا ہے. یہ روح اللہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ یہ تفسیر میں لکھا ہوا یا نہیں؟ وَكَلِمَاتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ کا کیا مطلب ہے؟ روحٌ مِّنْهُ یہ روح ہے میری طرف سے. منہ, ہاں جی, وَرُوحٌ مِّنْهُ تو پھر کیا مطلب ہے؟ منہ روح ہے اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب آ جاتے ہیں جی سورۃ تحریم میں. یہ میں 2 آیات اتمام حجت کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیے حجت ہے. آپ یہ کموسل کتاب اور یہ رسولوں کے نقش قدم اور یہ کتاب یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. آپ نے حوالہ دینا ہے بائبل سے. بائبل ہمارے لیے حجت ہے. یہ جو کتابیں لوگوں کی لکھی ہوئی نا, یہ تو مختلف بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ہر مذہب میں ہوتی ہیں. تو آپ نے بائبل سے حوالہ دینا ہے. یہ تو سورۃ تحریم میں آپ دیکھیے. بھاگے ہیں جی. ٹائم آنکھوں مک گیا, ٹائم آنکھوں میرا ٹائم مک گیا ہے. اچھا جی چلو جی شکریہ جی. 9 منٹ والا کوئی جاگ پیا تے او خدا دیو بندیو کوئی عقل دی گل کرو. اب یہ سورۃ تحریم میں دیکھیے حضرت مریم صدیقہ کے لیے آتا ہے وَمَرْيَمْ بنت عمران التی آسانت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا. یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. آ کے دیکھ لیں جی, آپ دیکھ لیں, یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, اور یہ اللہ کی روح ہے, روح اللہ ہے اور کلمت اللہ ہے. یہ صرف قرآن مجید میں نہیں ہے, یہ تو احادیث میں بے شمار احادیث میرے پاس پڑھی ہے.
یہ اگر آپ چاہیں تو حوالے نوٹ کر لیں کہ وہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ اگر وہ روح اللہ ہے تو جس طرح آپ نے وہ غلط حوالہ یوحنا پہلا یوحنا 5ویں باب میں دیا ہے، وہ جب پڑھ کے سنائے نا تو آپ خود ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔ کیا لکھا ہے جو غلط حوالہ آپ نے دے دیا ہے وہ ذرا پھر پڑھ کے سنانا مجھے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے سے مناظرے نہیں جیتے جاتے، دلائل سے جیتے جاتے ہیں۔ ہاتھُ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اگر یہ آپ کا حوالہ جھوٹا ہو گیا تو آپ جھوٹے، اگر حوالہ سچا ہو گیا میں جھوٹا۔ اب سنیے آگے، روح اللہ بھی یہ غلط حوالے دے کے پلو بنانے آئے ہیں۔ یہ ڈاکٹر یوسف ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامیات میں اور ہیڈ ماسٹر میں ریٹائر ہوا ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں ساری رات ہے، اور قرآن مجھ سے سنو۔ ہاں جی، یہ ہے جس بات کا نہ پتا ہو اہل کتاب سے پوچھو۔ اب یہ روح اللہ جو ہے، روح اللہ ہے وہ بھی مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل میں وہ تعریف جو کسی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے کسی اور میں وہ منسوب نہیں ہو سکتی۔ یہ روح اللہ حضرت مسیح ہیں، ان کے علاوہ کوئی روح اللہ جن کی آپ دلیلیں دے رہے ہیں نا، اب دیکھیے اس کی بھی آپ کو میں بتا دوں، آپ کے گوش گزار کر دوں۔ انبیاء میں بھی خدا کی روح کام کرتی تھی۔ فرق سن لیجئے، جو بھی انبیاء کرام سے معجزے ہوتے تھے نا، وہ انسان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ معجزہ کرے، معجزہ خدا کی روح کرتی ہے، وہ وقتی طور پر ہوتی تھی۔ اب جو روح اللہ جو ہے ان کے لیے مجاز مرسل نہیں ہے۔ جس نے بزلیل کا آپ نے حوالہ لیا، وہ خیمہ اجتماع بنانے کے لیے اور یہ جو عہد کا صندوق بنانے کے لیے خدا نے اس پر اپنی جو قدرت کا جلوہ دکھایا تھا۔ اب ذرا کریے پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 24 آیت جلدی ذرا نکالنی ہے۔ اب مسیح جو ہے یہ جس طرح کلمت اللہ مجاز مرسل ہے، اسی طرح روح اللہ بھی کلام مجاز مرسل ہے۔ کسی نبی کو بھی روح اللہ قرآن مجید سے دکھا دیں کہ کسی نبی کو خدا نے کلمت اللہ کہا ہو یا روح اللہ کہا ہو۔ یہ صرف دونوں لقب جو ہیں یہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ہیں، یہ حضرت مسیح کو دیے گئے ہیں۔ یہ لقب کسی اور کو یہ لقب نہیں دیے گئے۔ انبیاء میں جو روح کام کرتا ہے وہ خدا کا ہی روح ہوتا ہے، مگر وہ اسی وقت آتا ہے جب ان سے معجزہ سرزد ہوتا ہے۔ اب حضرت مسیح کی جو 33 سالہ زندگی ہے، جس میں انہوں نے 3 سال 3 مہینے جو خدمت کی ہے، جتنے معجزات ہوئے ہیں یہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں بھی ہیں، دیکھ لینا مجھ سے ہے تو ویسے تو آپ کو پتا ہے، گوگل کرنے بن جائیں تو آپ کی مرضی ہے۔ آل عمران میں بھی یہ معجزات لکھے ہوئے ہیں، اور وہ کس کی طرف سے ہیں؟ آگے جو بِإِذْنِ اللہ لکھا ہوا ہے، بِإِذْنِ لکھا ہوا ہے، یہ خدا کی، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہاں نکالا ہے، کھڑے ہو کے آ جائے ادھر ذرا جلدی ذرا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج ذرا حوالہ پڑھ دیں، ہمارے عقیدہ کا آپ کو پتہ چل جائے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ آ گئے ڈاکٹر یوسف کے ساتھ مناظرہ۔ لیکن جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، سنیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، جو بلائے ہوئے ہیں یہودی ہوں یا یونانی، ہاں ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت، اب سنیے ان کے نزدیک کیا ہے؟ مسیح خدا کی قدرت میریاں گلاں کوڑیاں لگنیاں اور خدا کی حکمت ہے۔ تو میں سچ بول رہا ہوں تو سچ کڑوا ہوتا ہے، یہ تو ایک اصول ہے، یہ تو آپ کو کڑوی لگنی ہے اور آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے نزدیک مسیح خدا کی قدرت اور خدا کی حکمت ہے۔ ہم جو بلائے ہوئے ہم مسیح خدا کی کیا ہے؟ قدرت اور اس کی حکمت ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کلمت اللہ بھی مرکب اضافی ہے، یہی جو میں نے دعویٰ کیا ہے مرکب اضافی ہے، اور اس کو میں چیلنج کیا ہے، آپ قبول کر کے آ جائیں چیلنج۔ یہ اب ان کو یہ مرکب اضافی غلط کر دیں کہ یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ غلط کر دیں کہ یہ مجاز مرسل نہیں ہے۔ اب روح جو ہے اسی طرح مرکب اضافی ہے، جس طرح میں نے کہا مضاف اور مضاف الیہ دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کی صفات ایک ہوتی ہیں۔ تو جس طرح مجسمہ سنگ یا خاتم من ذہب سونے کی انگوٹھی، تو جو بہو سونے کا ہوگا وہی انگوٹھی کا، مجسمہ سنگ جو بہو اس کے پتھر کا ہوگا، جو
اس کی کیفیت ہوگی، جو صفت پتھر کی ہوگی وہی اس کے مجسمے کی بھی ہوگی۔ اب جو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات پائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، معجزات ہوتے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ اور وہ جو لفظ ہے فَانفَخْنَا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آیا ہے اور حضرت مسیح کے لیے بھی آیا ہے۔ وہ پرندے میں آتے ہیں، مٹی کے پرندے میں آتے ہیں، آل عمران میں بھی ہے اور مائدہ میں ہے، دونوں میں ہے۔ تو یہ پرندے بناتے ہیں اور اس میں ہے فَانفَخْنَا، وہی لفظ جو ہے حضرت مسیح کے لیے آتا ہے کلمے۔ اور پیچھے قدرت کس کی ہے؟ خدا کی، بِإِذْنِ اللہ۔ یہ ہم کب مانتے ہیں؟ یہ تو آپ جانتے نہیں۔ ایک حوالہ پڑھ دیں جی ذرا، اپنا عقیدہ ہم ظاہر کر دیں۔ یہ یوحنا کی انجیل 20واں باب 17ویں آیت، جلدی ذرا آ کے پڑھ دیں جا، حکیم صاحب کو پتہ چل جائے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن جن کی تکذیب کر رہا ہے نا، یہ ان کے ساتھ باتیں کرنا، میرے ساتھ نہیں کرنا۔ یہ ہمارا عقیدہ پڑھ لیں، یوحنا کی انجیل 20واں باب 17ویں آیت، جلدی آ کے پڑھیے ذرا۔ آپ بائبل کی بات کریں، یہ ادھر ادھر کی کتابیں جو ہیں ہم نہیں اس کو مانتے۔ اگر میں کتابیں آپ کو احادیث میں آپ کو پیش کروں نا، اب یہ میرے پاس حدیثوں کا مجموعہ پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں یہ تو ضعیف ہو گئی ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کے لیے آپ کوئی الٹا دلیل نہیں دے سکتے۔ حدیث کے لیے آپ کہہ سکتے یہ ضعیف ہو گئی، پتہ ہے اس مناظر میں کیا کہا ہے؟ جی ضعیف ہو گئی ہے۔ بھائی ضعیف ہے تو تدوی تہاڈی، جے حسن ہے تو تدوی تہاڈی، متواتر ہے تو تدوی تہاڈی، میری تو نہیں نا۔ اب اس لیے میں احادیث کے حوالے نہیں دے رہا کہ اس لیے آپ کہیں گے یہ تو ضعیف ہو گئی ہے۔ بھائی ضعیف بھی تہاڈی تے حسن بھی تہاڈی۔ یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک۔ ہمارا عقیدہ سن لو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ نوٹ کر لو۔ اس عقیدے کے مطابق آپ نے ربٹل دینے ہیں۔ یسوع نے اسے کہا مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہے کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ میں اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس، یہ حضرت مسیح کی بات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ اس عقیدے کو چیلنج کریں، نہ کہ جو بدعتی عقیدے ہیں ان کو ہم پر نہ ٹھونسیں، ہم پر نہ یہ ٹھونسیں عقیدے۔ اب یہ حوالہ جو پہلا یوحنا 5ویں باب کی 7ویں آیت بھی پڑھ دیں جن کو اس نے غلط پڑھا ہے۔ بھائی آپ کو 5 منٹ دیے گئے تھے، بس جلدی ذرا نکالیں، ایک حوالہ بس پڑھ دیں۔ بس ایک حوالہ پڑھ دیں ذرا، پڑھ دیں جو انہوں نے